وقت ہمارے پاس نیمگی میں موجود ہے فریق اول سے فریق الف سے پہلا سوال کیا جا رہا ہے کہ سفر ہجرت میں آپ علیہ السلام نے غار ثور میں کتنے دن قیام فرمایا تھا؟ فریق الف بالکل درست جواب۔ فریق با سے پہلا سوال کیا جا رہا ہے غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے بارے میں فرمایا تھا جو زمین پر چلتے پھرتے زندہ شریف کو دیکھنا چاہیں تو ان کو دیکھ لیں؟ جی آپ کا جواب درست ہے۔ پہلے سوال کا جواب دیکھیے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے متعلق فرمایا تھا جہاں انہیں قتل کر دیے جائیں وہ کتنے لوگ تھے؟ 14 یا 15 15 یا 16 جواب ہوگی۔ سبھی حضرات فیصلہ فرمائیں گے ایک نمبر دیا جائے سبھی کا فیصلہ ہمارے لیے حتمی ہے۔ اس وقت دوسرا سوال فریق الف سے احد کے موقع پر کس ملعون کے حملے کرنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی رخسار مبارک میں خود کے 2 حلقے گھس گئے تھے؟ آپ کا جواب درست ہے۔ فریق اول اس وقت دوسرے سوال کا جواب دے گی۔ آپ علیہ السلام نے بادشاہوں کے نام کو دودھ بیچنے کا قصد کب فرمایا تھا؟ فریق با 7 دن۔ آپ کا جواب درست نہیں، درست جواب 6 ہجری ہے۔ فریق ٹھیک۔ دوسرا سوال کیا جا رہا ہے حضرت سوال میں اختلاف۔ اس وقت کافی حاضر سفر چتوم صفحہ نمبر 265۔ سیرت مصطفیٰ جلدوم سوال ہے آپ علیہ السلام نے بادشاہوں کے نام پر حدود بیچنے کا قصد کب فرمایا تھا؟ جلدوم صفحہ نمبر 265۔ یہ ہجری ہے کنفرم ہے، اس میں اختلاف یہاں مذکور نہیں ہے۔ شاید میں آپ کے لیے کوئی جملہ کہنے والا تھا لیکن شاید میرے جملے میں غلط کوئی بات نہیں ہے۔ اب فریق جی سے دوسرا سوال کیا جا رہا ہے غزوہ خندق میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ فریق جی آپ کا جواب درست نہیں بلکہ درست جواب 3000 ہے۔ تیسرا اور آخری سوال شاید جس میں ہمیں فیصلہ کرنے کا موقع ملے فریق اول سے تیسرا سوال فریق الف سے تیسرا سوال غزوہ خیبر میں کتنے کافر مارے گئے تھے؟ آسان سوال ہے اگر آنکھیں بند کر دیں۔ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، کافی منتظر تھے لیکن آگے بڑھتے ہیں فریق با کی طرف جن سے دوسرا سوال کیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے غار ثور سے مدینہ کے لیے کس تاریخ کو روانہ ہوئے تھے؟ فریق با 4 تاریخ۔ درست جواب ہے استاد جی کی کتاب سے 5 ربیع الاول کو۔ تیسرا سوال فریق جیم سے کیا جا رہا ہے حضرت مسیلم کا اصل نام کیا تھا؟ عمر بن زید۔ درست جواب ہے آپ کا۔ اسی کے ساتھ ہم بورڈ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس فریق اعتراض
ان کو سجی دوسرے سوال میں بھی اعتراض ہے استاد جی کی کتاب سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوبا یعنی غار ثور سے کب مدینے کی طرف روانہ ہوئے تھے؟ صفحہ نمبر 112. آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور یعنی کوبا سے مدینے کے لیے کب روانہ ہوئے تھے؟ اس سوال کی تصحیح حضرت مولانا شہری صاحب نے فرمائے تھی کہ غار ثور یعنی کوبا سے. ان کا جواب تھا 4 تاریخ کو، جبکہ یہاں پر مکتوب جواب 5 تاریخ ہے. اس وقت ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ شاید ہم اصول کے خلاف ہوگا ورنہ ہم سائی سے آن دا اسپوٹ پوچھ لیتے اس کا جواب وہ بھی تصحیح فرما دیتے، لیکن شاید ہمارے رول کے خلاف ہوگا تو مصیبت نظر اس وقت کافی. جو آپ سوال بتا رہے ہیں میں نے ایک سوالات کی تصحیح کی ہے، جی لیکن یہ سوال اس طرح میں نے نہیں بنایا. مجھے اپنے ایک بنائے ہوئے اور اس کی تصحیح کے ہوئے سوالات الحمدللہ بالکل صحیح طریقے سے یاد ہیں. سر جی میں نے سوال کی تصحیح کی ہے. مکتوب سوال ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور سے مدینہ کے لیے کس تاریخ کو روانہ ہوئے تھے؟ پہلے آپ نے یہی سوال کیا کہ غار ثور سے مدینہ کے لیے کس تاریخ کو روانہ ہوئے تھے، تو اس کا جواب 5 ربیع الاول بالکل صحیح ہے. آگے لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ 5 ربیع الاول بروز پیر غار سے روانہ ہوئے اور 12 ربیع الاول بروز پیر قباء پہنچے. شاید پہلے سوال یہ لکھا گیا تھا کہ غار ثور سے قباء کے لیے کب روانہ ہوئے، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ غار ثور سے قباء کی بات کو رہنے دیں، بس غار ثور سے مدینہ کے لیے کب روانہ ہوئے، اور اس کا جواب 5 ربیع الاول. سنا ہے کہ استاد جی اس وقت میرے خیال سے عمرے کے لیے جانے والے ہیں تو اس کے سارے مناظر استاد جی کے ذہن میں گھوم رہے ہوں گے، لیکن کچھ طرح نے درخواست کی تھی کہ استاد جی اس وقت مدینہ کے لیے تشریف لے جانے والے لہٰذا آپ مدینہ پر کلام پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ٹائم ہمارے پاس کافی کم ہے، ہو سکتے ہم طلبا کی خواہش پوری ہو جائے. اب ہم فیصلہ سناتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس جو بڑی الف ہے وہ آخری مرحلے کے لیے کوالیفائی کرتی ہے. ٹائم کافی کم ہے، باقی 2 ٹیموں سے ہمارے رکھا ہوں.